السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شب برات جو کہ بالکل ہمارے قریب ہے، اور یہ وہ فضیلت والی رات ہے، یہ وہ بابرکت رات ہے جس رات میں اللہ کروڑوں لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ اس رات میں جاگ کر جہاں ہم دیگر نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ 3 نفل نمازیں آپ ضرور پڑھیں۔ یہ وہ نمازیں ہیں جو حدیث پاک سے ثابت ہیں، اور ان نمازوں کی پڑھنے کی جو فضیلت ہے وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ تو جہاں ہم دیگر نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، میری گزارش ہے کہ یہ نفل نمازیں آپ ضرور پڑھیے گا۔ ان نمازوں کے پڑھنے کی بھی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے، بہت ہی زیادہ اجر و ثواب ہے۔ وہ کون سی نمازیں ہیں اور ان نمازوں کی پڑھنے کی فضیلت کیا ہے، اجر و ثواب کتنا ہے، اور پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، مکمل ڈیٹیل کے ساتھ میں ایک ایک کر کے بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلی نماز جو ہے وہ اوابین کی نماز ہے، صلاۃ الاوابین۔ 6 رکعت آپ یہ نفل نماز ضرور پڑھیے گا۔ پڑھنی کب ہے؟ یہ مغرب کی نماز کے بعد آپ 6 رکعت 2 رکعت کر کے اوابین کی نیت سے ادا کریں گے۔ اس نماز کے پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعتیں اس طرح ادا کرے کہ ان کے درمیان کوئی بری بات نہ کہے، تو یہ 6 رکعتیں 12 سال کی عبادت کے برابر ہوں گی۔ یعنی یہ 6 رکعت نفل نماز آپ پڑھیں گے تو آپ کو 12 سال کی عبادت کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ یہ نماز پڑھنی کیسے ہے؟ دیکھیں، نیت کریں گے اوابین کی، نیت کی میں نے 6 رکعت صلاۃ الاوابین کی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میں کعبہ شریف کی۔ اصل نیت دل کا ارادہ، آپ دل میں ارادہ کر لیں کہ میں اوابین کی نماز پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں، بس اتنا کافی ہے۔ 2 رکعت کر کے پڑھیں گے۔ پڑھنا کیا ہے اس نماز میں؟ جس طرح 2 رکعت ادا کی جاتی ہیں اسی طرح، کوئی خاص طریقہ نہیں، کوئی خاص صورتیں نہیں پڑھنی۔ 2 رکعت کر کے، یعنی تکبیر تحریمہ کہنی ہے، ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد سب سے پہلے تعوذ تسمیہ، پھر سورہ فاتحہ، پھر کوئی صورت ملائیں گے، رکوع سجود، پھر دوسری رکعت میں بسم اللہ، سورہ فاتحہ، پھر کوئی صورت ملائیں گے، رکوع سجود، قاعدہ بیٹھیں گے، تشہد، درود اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دیں گے۔ جس طرح نارمل 2 رکعت ادا کی جاتی ہے اسی طرح 2 رکعت کر کے 6 رکعت پڑھیں گے۔ ثواب کیا ہے؟ 12 سال کی عبادت کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ یہ مغرب کی نماز کے بعد آپ ضرور پڑھیے گا۔ اسی طرح دوسری نماز ہے صلاۃ التسبیح کی نماز، جسے تسبیح کی نماز بھی کہتے ہیں۔ اس نماز کے پڑھنے کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ اگر تو وہ عمل کرے تو اللہ رب العالمین تمہارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے اعلانیہ کیے گئے یا پھر چھپ کر کیے گئے، اللہ تمام کے تمام گناہ بخش دے گا۔ اس نماز کے پڑھنے کی فضیلت یہ ہے۔ یہ نماز کیسے پڑھیں گے؟ اس پر میرا مکمل ایک پریکٹیکل ویڈیو بھی موجود۔ اور تیسری نماز وہ تہجد کی نماز ہے۔ یہ تو ہم نے بالکل مس نہیں کرنی۔ یہ وہ نماز ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فرض نمازوں کے بعد نفل نمازوں میں سب سے افضل نوافل تہجد کی نوافل ہیں، اور یہ نماز اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ یہ آپ 8 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 سے زیادہ 12 رکعت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو 8 رکعت پڑھیں، 10 پڑھیں یا 12 پڑھیں یا اس سے کم پڑھ لیں، تو یہ نماز آپ ضرور پڑھیں۔ اس نماز کے پڑھنے کا کیا طریقہ؟ نیت کریں گے۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل تہجد کی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے میرا کعبہ شریف کے، یا آپ اتنا دل میں ارادہ کر لیں کہ میں تہجد کی نماز پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں، بس اتنا کافی ہے۔ اس کے بعد پھر تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھیں، ثنا پڑھیں گے، تعوذ تسمیہ، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی صورت ملائیں گے، پھر رکوع سے کھڑے ہوں گے، پھر سجدے۔ اسی طرح دوسری رکعت میں جب کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے بسم اللہ، پھر سورہ فاتحہ، پھر کوئی صورت، رکوع کریں گے، دونوں سجدے کریں گے، قاعدہ بیٹھیں گے، تشہد، درود اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دیں گے۔ 2 رکعت کر کے آپ 2 پڑھیں، 4 پڑھیں، 6، 8، 12 رکعت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو یہ 3 نفل نمازیں آپ ضرور پڑھیں، کیونکہ یہ وہ نمازیں ہیں جو حدیث پاک سے ثابت ہے، اور ان کی فضیلت، اجر و ثواب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ جہاں ہم دیگر نوافل کا اہتمام کرتے ہیں
تو یہ وہ نوافل ہیں جو حدیث پاک سے ثابت ہیں، ہمیں یہ ضرور ادا کرنے چاہیے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس رات میں قیام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کی بخشش فرمائے، اور اللہ ہم سب کو بے حساب رزق عطا فرمائے۔ اور اس امت کے لیے دعا کریں، یہ وہ رات ہے جس میں بڑے بڑے فیصلے کیے جاتے ہیں، تو امت کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔